بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کتاب سیرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باقاعدگی سے اور بر وقت آپ کو ہماری ویڈیو پہنچتی رہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی معیشت۔ اسلام سے پہلے مکہ کے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار تھا۔ صاحب ثروت و دولت تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، مگر اسلام کے بعد ساری دولت خدا کے کاموں میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق صرف کر دی۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پہننے کو نہ کرتا تھا نہ تہبند، ایک کمبل تھا جس میں بجائے گھنڈی کے تکمہ کے کانٹے لگے رہتے تھے۔ ہجرت کے بعد تجارت کا سلسلہ بقدر ضرورت قائم کیا تھا، جس کی آمدنی آپ رضی اللہ کی گزران کے لیے کافی ہوتی تھی۔ خلافت کے بعد کچھ دنوں تک تو یہ سلسلہ قائم رہا، مگر حضرت عمر اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہما نے اس سلسلے کو قائم نہ رہنے دیا کہ مہمات خلافت میں اس سے خلل پڑے گا، اور مسلمانوں سے مشورہ لے کر بیت المال سے آپ رضی اللہ کا وظیفہ بقدر قوت لا یموت مقرر کیا۔ 2500 درہم سالانہ، ایک درہم 3.5 ماشا چاندی کا ہوتا تھا۔ ایک روز بی بی صاحبہ نے کہا کہ کچھ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے۔ فرمایا، اب میں بیت المال سے زیادہ نہیں لے سکتا، جو وظیفہ ملتا ہے اس میں سے کچھ روزانہ بچاؤ، تھوڑے دنوں میں کچھ میٹھی چیز پکا لینا۔ چنانچہ چند روز کے بعد بی بی صاحبہ نے کوئی میٹھی چیز تیار کر کے سامنے رکھی تو آپ نے پوچھا کہ روزانہ کس قدر بچایا تھا؟ بی بی صاحبہ نے کوئی مقدار بیان کی۔ فوراً حکم لکھ بھیجا کہ اتنی مقدار میرے وظیفے سے کم کر دی جائے، کیونکہ بغیر میٹھا کھائے ہوئے بھی زندگی بسر ہو سکتی ہے۔ اپنی بیماری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ دیکھو، ایک دودھ دینے والی اونٹنی اور ایک برتن اور ایک چادر اور ایک لونڈی جو بیت المال سے مجھے دی گئی تھی، اس کو بیت المال میں واپس کر دینا۔ چنانچہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ نے یہ چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس بھیجیں تو انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ، اللہ کی رحمت آپ رضی اللہ پر ہو۔ آپ رضی اللہ نے اپنے جانشین کے لیے مشکل نمونہ چھوڑا ہے۔ قریب وفات فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ نے نہ مانا اور بیت المال سے مجھے وظیفہ دلایا، یہاں تک کہ 6000 درہم بیت المال کے اب تک میرے ذمے صرف ہو چکے ہیں۔ اچھا، میرا فلاں باغ بیچ کر یہ رقم بیت المال میں داخل کر دینا۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ نے ان کی وفات کے بعد ان کے وارثوں سے فرمایا کہ میں صاحب امر ہوں، میں اس رقم کو تم لوگوں پر واپس کرتا ہوں۔ اپنے کفن کے لیے وصیت فرمائی تھی کہ یہی لباس جو میں پہنے ہوں میرا کفن ہوگا، ایک جگہ اس میں زعفران کا رنگ ہے، اس کو دھو ڈالنا۔ آپ رضی اللہ دنیا سے بالکل پاک دامن گئے۔ اپنے زمانے خلافت میں اپنے کسی قرابت والے کو کوئی عہدہ نہیں دیا اور کسی مقام کا افسر نہیں بنایا۔ اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کیا، نہ اپنے بیٹے کو اور نہ کسی عزیز و قریب کو۔ دنیا کو دکھلا گئے کہ انبیاء علیہ السلام کے جانشین ایسے ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ کی وفات کے بعد بیت المال دیکھا گیا تو بالکل صاف تھا۔ تھیلیاں جھاڑی گئیں تو ایک تھیلی سے ایک درہم نکلا جو اتفاقاً رہ گیا تھا۔ امن اور باہمی اتفاق کا یہ حال تھا کہ فاروق اعظم جو اسی وقت قاضی مدینہ بھی تھے، فرماتے ہیں کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا اور 2 مقدمہ بھی نہ آتے تھے۔ حضرت صدیق رضی اللہ کے فضائل کی چند آیات و احادیث۔ قرآن مجید میں کچھ آیتیں تو وہ ہیں جن میں بالعلوم صحابہ کرام رضی اللہ یا مہاجرین و انصار کی مدح کی گئی ہے۔ ان آیات کے عموم میں حضرت صدیق رضی اللہ کا داخل ہونا یقینی ہے، اور کچھ آیتیں وہ ہیں جن میں خلفائے راشدین رضی اللہ کی خلافت کا بیان اور ان کے فضائل کا تذکرہ ہے۔ ان آیات کے بھی اولین مصداق حضرت صدیق ہیں۔ آیات۔ پہلی آیت غار، جس میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی سفر ہجرت میں رفاقت اور ان کی بے نظیر فضیلت کا بیان ہے۔ دوسری آیت
قتال مرتدین جس میں حضرت صدیق رضی اللہ اور ان کے فرما برداروں کو خدا نے اپنا محب اور محبوب فرمایا کہ وہ مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہیں، راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ تیسری آیت جس کا ترجمہ ہے اور بچایا جائے گا دوزخ کی آگ سے وہ بڑا متقی جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ پاکیزگی حاصل کرے۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی جبکہ انہوں نے اپنا مال راہ خدا میں صرف کیا اور پے در پے 7 غلاموں کو جو مسلمان ہو جانے کے سبب سے ستائے جاتے تھے مول لے کر آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو اتقا یعنی بڑا متقی فرمایا۔ ایک دوسری آیت میں ہے کہ تم میں خدا کے نزدیک زیادہ بزرگ وہ ہے جو اتقی ہو۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا کے نزدیک حضرت صدیق رضی اللہ کی بزرگی تمام صحابہ رضی اللہ سے زیادہ ہے۔ چوتھی آیت جس کا ترجمہ ہے جو تم میں بزرگی اور وسعت والے ہیں وہ اپنے قرابت والوں کو دینے سے انکار نہ کریں۔ باتفاق مفسرین یہ آیت بھی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے ہی حق میں نازل ہوئی، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی اور قرآن شریف میں ان کی پاکی نازل ہوئی تو حضرت صدیق رضی اللہ نے مصطح رضی اللہ عنہ کو جو ان کے قرابت دار تھے اور اس تہمت میں شریک تھے مالی امداد دینا موقوف کر دیا، جبکہ اس سے پہلے وہ ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو دینا شروع کر دیا۔ اس آیت میں حق تعالی نے ان کو بزرگی والا فرمایا ہے۔ احادیث صحیحہ بھی آپ رضی اللہ کے مناقب میں بہت ہیں، چند درج ذیل کی جاتی ہیں۔ پہلی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تحقیق سب سے زیادہ اپنی رفاقت اور اپنے مال سے مجھ پر احسان کرنے والے ابو بکر رضی اللہ ہیں، اور اگر میں خدا کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ان سے اسلام کی اخوت اور محبت ہے۔ مسجد میں سوائے ابو بکر رضی اللہ کے اور کسی کی کھڑکی نہ باقی رکھی جائے۔ فائدہ، یہ حدیث ایک ٹکڑا ہے اس طویل خطبہ کا جو وفات سے 5 دن پہلے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا۔ ترمذی کی روایت میں اتنا لفظ اور زیادہ ہے کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ ہم نے کر دیا ہے سوائے ابو بکر رضی اللہ کے، ان کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن خدا دے گا۔ دوسری حدیث حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غزوہ ذات السلاسل پر سردار بنا کر بھیجا تو کہتے ہیں کہ میں حضرت کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ سے۔ میں نے کہا مردوں میں؟ فرمایا ابو بکر رضی اللہ سے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی موجودگی میں جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ کو سردار لشکر بنایا تو ان کو خیال ہوا کہ حضرت مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اسی بنا پر انہوں نے یہ سوال کیا، مگر جواب سے ان کو اپنے خیال میں بڑی ندامت ہوئی۔